بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، میں حکیم محمد افضل قادری فرام گجرات افضلیہ طبی چینل کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تو حضرات گرامی قدر، ہمارے مطلب کے اندر صفوف ثناء کے نام سے ایک نسخہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے۔ تو ہم جب وہ آنتڑیوں کے اندر فضلے وغیرہ جو ہیں وہ رک جاتے ہیں یا قبض ہو جاتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے، یا پیٹ کے اندر درد وغیرہ ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ نسخہ جو ہے وہ استعمال کراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو میں نے خیال کیا، جب میں نے کئی نسخے آپ کی خدمت کے اندر اپنے مطلب کو پیش کر دیے ہیں تو یہ صفوف ثناء کا نسخہ بھی آج پیش کر دوں۔ تو اس کے اندر جو جزو اعظم ہے وہ ثناء مکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر کوئی چیز میری امت میں سے موت کو اگر ختم کرنے والی ہوتی تو وہ ثناء مکی تھی۔ تو ثناء مکی کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان فرما دی ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، ویسے بھی یہ جو قبض ہوتی ہے یہ ام الامراض ہوتی ہے، یہ یعنی کہ تمام مرضوں کی ماں ہے۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے ثناء مکی کا جو ہے وہ بہت بڑا ایک ہاتھ ہے۔ تو ثناء مکی آپ نے تقریباً ایک چٹانگ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ الیلا زرد جو ہے اس کا پوست لینا ہے آپ نے ایک چٹانگ، اور اسی طرح الیلا سیاہ جو ہے وہ ایک چٹانگ لینا ہے۔ اور اگر قبض کے ساتھ ساتھ کسی کو اگر بلڈ پریشر ہے تو پھر نمک اس میں نہیں ڈالنا۔ اگر بلڈ پریشر نہیں ہے تو پھر تقریباً ایک چٹانگ نمک بھی آپ اس نسخہ کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ تمام چیزیں لے کر ان کو صاف کریں، اور صاف کرنے کے بعد پھر ان کا صفوف تیار کریں، اور صفوف تیار کر کے یک جائے ایک جگہ پر کر لیں، لہذا لہذا پیس کر چیزیں۔ تو رات سوتے وقت نیم گرم پانی ہو، 9 ماشا سے لے کر 1 تولہ تک آپ روزانہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اس سے دائمی قبض جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھنا، جب ثناء مکی استعمال کرنی ہے تو اس کے جو تنکے ہیں وہ نکال دینے ہیں، اور ثناء مکی جو ہے وہ سبز والی لینی ہے، زرد نہیں لینی، اور نہ سوراخ والی لینی ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ نسخہ جو ہے یہ ایسی عورتوں کو نہیں دینا جو کہ حاملہ ہے، یا خاص کر کے ایسے مطلب عورتوں کو نہ دیں جن کے ابھی جو بچے جو ہیں وہ شیر خوار ہیں، دودھ پیتے ہیں، کیونکہ اس کے استعمال کرنے سے تو معصوم بچے جو ہوتے ہیں ان کو پھر دست کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کو دست وغیرہ آ سکتے ہیں۔ عورتوں کی تو یہ قبض دور کرے گئی، لیکن جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ان کو استعمال نہیں کروانا چاہیے۔ باقی بچے جو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بوڑھے استعمال کر سکتے ہیں، نوجوان استعمال کر سکتے ہیں، جن کو اجابت با فراغت نہیں ہوتی، یہ بڑا کمال کا نسخہ ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔